ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور شیخ کیسے ہیں؟ جی ہاں شیخ، میں نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا تھا، منہاج السنہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ کی۔ تو اس میں یہ مسئلہ تھا، انہوں نے شیعوں کے رد میں اور جو ہے لکھی ہے وہ کتاب، تو اس میں لکھتے ہیں کہ شیعہ کی پہچان ہے کہ جو ابو بکر، عمر، عثمان اور جو ہے ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، یہ شیعہ کی پہچان ہے۔ آگے مزید فرماتے ہیں کہ شیعہ کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے حنبلی، شافعی، حنفی، مالکی کے پیروکاروں کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں۔ تو شیخ کی یہ عبارت جو ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ موجودہ وقت میں دیکھتا ہوں کہ جو ہے بہت سے لوگ ہیں جو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں مشرک بھی کہتے ہیں۔ ہلو، ہاں شیخ، تو آپ تھوڑا وضاحت فرما دیں تو مہربانی ہوگی آپ کی۔ جی مجھے دیکھنا پڑے گا، انہوں نے تو یہ مطلب صحابہ اکرام کو نہ کہا ہوگا، مالکی حنبلی صحابی تھوڑی ہیں۔ نہیں، پہلے انہوں نے صحابہ کرام کا ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ شیعوں کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ مالکی، حنبلی، حنفی کے پیروکاروں کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ شیعوں کا اعتراض ہے کہ یہ چاروں مذہب بدعتی ہے۔ اس کے اوپر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ نے شیعوں کے رد کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ یہی چار مسلک اہل سنت والجماعت سے۔ ہلو، ہاں شیخ، تو تھوڑی رہنمائی فرما دیں ہماری تو بہتر ہوگا۔ میں اس میں کیا رہنمائی کروں آپ کی؟ شیخ یہی کہ جیسے کہ موجودہ وقت میں طالب الرحمان صاحب ہوئے، معراج ربانی صاحب ہوئے اور توصیف الرحمان صاحب ہوئے، یہ لوگ مقلد کو مشرک کہتے ہیں، اور دیگر علماء کرام کے حوالے سے بھی میں سنتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں تقلید کرنا شرک ہے۔ لیکن یہ جو ہے پہچان شیعوں کی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ کی کتاب سے پتہ چلتا ہے۔ وہ ایسے ہی کہ شرک نہیں کہہ رہے ہیں جی، آپ اچھے سنیں گے تو سمجھیں گے۔ جی، شرک اس معنی میں کہا ہوگا انہوں نے ہاں، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات موجود ہونے کے بعد بھی وہ کہتے نہیں ہمارے فلاں امام نے کہا وہی اسی کی بات ہم مانیں گے، شیخ اگر میں اسی نے کی بات کو حلال اور حرام مانا جائے تب یہ طور پہ شرک ہوگا۔ نہیں شیخ، ایسی کوئی وجاہت میں نے ان کی تقریر میں نہیں سنی، بس تقلید کرنا شرک ہے۔ تو ان کی مراد وہی تقلید ہے، جیسے ان کی مراد وہی تقلید ہے۔ حنفی، ہم حدیث حاتم رضی اللہ عنہ والی جو روایت ہے، جی، باقی مطلب جو بات قرآن و حدیث سے نہ ملے اس کے اوپر تو ہم عمل کر سکتے ہیں نا۔ قرآن و حدیث میں کون سی بات ایسی جو نہیں مل رہی ہے؟ بہت ساری بات ہے۔ کون سی بات ساری؟ اب دیکھ لیجئے، یہی آج کے دور میں جیسے چل رہا ہے، ابھی ایک مسئلہ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ باہر گھومنے والی مرغی اگر کھانے پینے والی چیز میں اپنا منہ داخل کر دے تو صراحتاً قرآن و حدیث سے اس پہ کیا حکم ہوگا؟ آپ بتائیں ذرا اس مسئلے کو قرآن و حدیث۔ باہر گھومنے والی کہاں باہر گھوم رہی ہے؟ مرغی باہر ہی گھومتی ہے نا شیخ، ہاں وہی میں پوچھ رہا گھر کے باہر، جیسے گٹر، گندگی، گلی۔ ہاں تو ایسا پورا واضح طور پہ نام بتائیے، گٹر میں گھوم رہی، گندگی میں گھوم رہی ہے؟ شیخ مرغی تو گٹر گندگی میں ہی گھومتی ہے۔ نہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا شیخ، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، گاؤں میں باہر بھی گھومتی ہے لیکن گٹر میں نہیں جا رہی نا، تو کھیت میں گھماتے ہیں نا اس کو۔ کھیت میں بیت الخلا وغیرہ رہتا ہے، اس کو پاؤں سے نکالتی ہے، پھر ہاں اس تو میں وہ بیت چونچ کو الخلا اس داخل۔ وقت رہتا ہے، بیت الخلا اس وقت لگتا ہے۔ آپ گاؤں نہیں گئے کبھی میرے خیال سے؟ نہیں شیخ، میں اتر پردیش میں پلا بڑا ہوا ہوں۔ جی، ہاں، میں تو اچھی طریقے سے مطلب پورا 12 مہینہ وہاں مطلب بیت الخلا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کچھ مہینے ایسے بھی ہوتے ہیں
جن میں جوتا جاتا ہے. تو جب ٹھیک ہے شیخ، یہ مسئلہ جو ہے آپ مجھے قرآن حدیث سے ذرا بتا دیں. تو اس میں کیا میں قرآن حدیث سے آپ کو بتاؤں؟ وہ کھانے پینے والی چیز میں اگر اپنا منہ داخل کر دے ہاں تو اس کے اوپر اندر شرع کیا حکم ہوگا؟ تو آپ کیا مانتے ہیں بتائیے، وہ پہلے مجھے بتائیے. ہم کیا مانتے ہیں؟ ہم تو شیخ جو ہے قرآن حدیث والے ہیں، جو ہوگا وہی مانیں گے شیخ. میں آپ کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں. جی شیخ. آپ جس طرح سے بول رہے ہیں نا کہ ہم قرآن و حدیث والے ہیں، جی میں آپ کو پہچان گیا. جو ہے اللہ کا فضل ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے پہچان لیا. جی جی. تو یہ مسئلہ ذرا شیخ، یہ مسئلہ کلیئر کر دیں. آپ نے کہا کہ ہر چیز کا نہیں، میں آپ کا کوئی مسئلہ ایسے بتا ہی نہیں سکتا. میں آپ کو کیسے بتائیں گے شیخ؟ ابھی تو آپ نے کہا پوچھیے. ہاں وہ پوچھیے، صحیح ہے. میں بعد میں آپ کو پہچانا نا. اچھا. آپ نے جب یہ کہا نا کہ مطلب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے، ہاں، اور توصیف الرحمان صاحب نے کہا کہ تکلیف چیز ہے، یہ ہے وہ ہے، دونوں بھائی سے پتہ چلا یہ ہے. ابھی میں سمجھ گیا کہ آپ کون بول رہے ہیں. تو شیخ یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے ذرا دکھا دیں شیخ، رہنمائی ہوگی. میں سب بتاؤں گا آپ کو، لیکن میں آپ کو فون پہ ایک بھی بات نہیں بتاؤں، کیونکہ آپ ریکارڈنگ کرتے مجھے بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے. ریکارڈ آپ کتنا بھی کر لیں الحمدللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن آپ کو جو بھی جواب چاہیے، سوال چاہیے، وہ لکھت صورت میں دوں گا، ویسے صورت میں نہیں دوں گا. آپ اپنا لکھ کر کے سوال دیں، اپنا نام نیچے لکھیں، ڈیٹ لکھیں. IRC میں ایک بار فون کیا تھا شیخ، اور ان سے ایسے ہی کچھ مسئلے تھے جس پہ دلیل مانگی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر مسئلے کی دلیل قرآن حدیث سے نہیں ہے. دیکھیے، قرآن حدیث، صحابہ کے اقوال اور افعال اور اجماع امت، یہ ساری چیزیں دلیل ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے جی. انہی چاروں چیزوں کو سامنے رکھ کر کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. جی. ہاں. اب یہ مجھے آپ حوالہ مت دیجیے کہ میں نے کہاں فون کیا تھا، کہاں نہیں فون کیا تھا. آپ کو جو بھی جواب چاہیے وہ میرے پاس آپ لکھ کر کے سوال بھیجیں، اپنا نیچے نام لکھیں، ڈیٹ لکھیں، اور پھر آپ بھیجیں. شیخ آپ نے کہا تھا کہ آپ بتائیے مجھے کون سا مسئلہ قرآن و حدیث سے نہیں ملتا. وہ سب ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا تھا نا، لیکن میں اب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کو لکھ کر کے دینا پڑے گا. لکھے میں جواب نہیں دوں گا. اور آپ کہتے ہیں ریکارڈنگ کرو، اس کے لیے نہیں بتاؤں گا شیخ. تو مجھے بتائیں شیخ، ریکارڈنگ سے آپ کو کیا تکلیف ہے شیخ؟ عوام سنے گی، ان کا اصلاح ہوگا، ہمارا بھی اصلاح ہوگا. وہ جب اوپر ملیں گے نا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس، تو آپ کے نامہ اعمال میں اتنے دھوکے کی لسٹ ہوں گی آپ کے پاس کہ آپ سوچ نہیں سکیں گے اس کو. وہ تو اللہ ہی تعالیٰ بچائے گا کہ دھوکہ کس کو کہتے ہیں. شیخ یہ دھوکہ ہے شیخ. آپ نے ریکارڈنگ لوگ سنیں گے. کیوں نہیں بتایا کہ مطلب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں؟ اب تو آپ کو پتہ چل گیا شیخ، تو آپ کو کیا علم غیب ہے میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں؟ مجھے معلوم ہے نا. کیسے معلوم میں پڑا؟ آپ کو پہچانتا ہوں، اسی لیے میں پہچان گیا کہ آپ وہی والے انسان. نہیں، لیکن کیسے معلوم پڑ گیا شیخ؟ آپ کو علم غیب ہے کہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں؟ اچھا، علم غیب ہے. ہاں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ پچھلی بار آپ بھول گئے. آپ پچھلی بار کا چھوڑیے، اس بار آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور آپ کو پتہ بھی چل گیا. جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آ گئے. آ جاتا ہے میرے بھائی. دیکھو زیادہ مجھے مت بتائیے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے کہ نہیں آئے تھے. شیخ آپ کرلا میں بیٹھے ہیں شیخ، میں یہاں بوری ولی میں بیٹھا ہوں. آپ کو کیسے پتہ چل گیا میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں؟ وہ ٹھیک ہے، مجھے پتہ چلے یا نہ چلے اس سے قطع نظر. آپ کو اگر جواب اور پھر اگر چلیے ٹھیک ہے بھائی، اتفاق آپ مان بھی لو کہ ہاں چلو آپ کو پتہ چل گیا میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تو پھر ریکارڈنگ سے شیخ آپ اتنی کیوں گھبراتے ہو؟ عوام سنے گی. گھبرا نہیں رہا. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ لکھ کر عوام سنے گی. وہ تحریری شکل میں نہیں ہے، عوام کو میں لکھ کر کے دوں گا. تحریری شکل میں تو آیا اور گیا. یہ ہے نہیں آیا اور میڈیا پہ جائے گا، سالوں سال تحریری شکل میں آیا اور گیا، سالوں سال یوٹیوب پہ رہے گا. نہیں ہم اور آپ نہیں رہیں گے. شکل بھی یہ آڈیو یوٹیوب پہ موجود رہے گا شیخ، اور لوگ سنیں گے، لوگوں کی اصلاح ہوتی رہے گی. کوئی دقت نہیں ہے مجھے میں ایسے اصلاح نہیں کرتا ہوں، میں تحریری شکل میں اصلاح کرتا ہوں. شیخ آپ آئی سی برانچ اسی لیے کھول کے رکھے ہیں شیخ کی سوالوں کا جواب دیں شیخ. پوری وجاہت آپ نے مجھ سے لے لی، پھر آپ نے کہا کون سا مسئلہ ہے جو قرآن حدیث سے نہیں ملتا. میں نے وہ مسئلہ بیان کیا اور اس سے میں نے دلیل مانگی. تو آپ نے دلیل دینے کی بجائے شیخ آپ کہتے ہو میں آپ کو پہچان گیا، آپ وائس ریکارڈ کرتے ہو. آپ میری بات نہیں سن رہے ہیں. آپ میں نے کہا نا آپ سے کہ آپ جیسے لوگ مستثنا ہیں اس چیز سے، آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں کھولا گیا ہے یہ. شیخ ہم جیسے لوگ مطلب سمجھا نہیں. آپ کیا سمجھا نہیں؟ مطلب آپ کہتے ہو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے آپ مطلب اتنے اناڑی بن رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ مبتدی ہیں. ابھی اناڑی بن رہا ہوں شیخ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی،
ہاں اتنی بات میں نے آپ کو بتایا. ابھی لاسٹ بات بول رہا ہوں, دوبارہ سے دہرائیے گا نہیں. جی آپ جیسے لوگوں کے لیے سینٹر نہیں ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے لیے یہاں شیخ اگر ہم سوال کریں کسی مسئلے مسائل پہ بولیے تو آپ جواب نہ دینے کے بجائے یہ کہیں آپ جیسے لوگوں کے لیے. یہاں سے کوئی آپ کا جواب نہیں دے گا. ارے کیوں لیکن شیخ وجہ تو بتائیں. نہیں دیا جائے گا نا آپ کا جواب. آپ کیوں لیکن وجہ تو بتائیں شیخ. وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ دھوکہ دینے والے لوگ ہو. کون سا دھوکہ؟ لوگوں کو جواب نہیں دیا جاتا. آپ جیسے لوگوں کو کون سا دھوکہ میں نے دیا شیخ؟ آپ جیسے لوگوں کو صرف تحریری. یہ وائس ریکارڈ کا مسئلہ ہے تو یہ تو عوام سنے گی. آپ حق پہ ہیں تو پھر آپ اتنا ڈرتے کیوں ہیں شیخ؟ ارے میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں میری بات آپ نہیں سن رہے ہیں. جی آپ لکھ کر کے دیجیے, آپ کا لکھ کر کے جواب دیا جائے گا. لکھ کر کے جواب دینے میں مزہ نہیں ہے شیخ. نہیں, اسی میں مزہ ہے, اسی میں مزہ ہے. اس میں کچھ نہیں ہے شیخ. اس میں تو آپ جو ہے ہم وہاں گول مال کر دیں گے شیخ. کیسے گول مال کر دیں گے؟ وہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہے شیخ, گوگل ہے. آپ فٹافٹ کمپیوٹر کھولیے, گوگل فٹافٹ نہیں نہ کر سکتے بھائی. اور یہ مسئلے کا جواب دے دیجیے جس پہ جو میں نے آپ سے پوچھا ہے. اس مسئلے کا جواب میرے پاس وائس میں نہیں ہے, میں نہیں دے پاؤں گا آپ کو. اور کیوں وائس میں نہیں شیخ؟ مطلب اردو زبان اور عربی آپ کا درست نہیں ہے کیا؟ زبان سے پڑھ نہیں سکتے؟ نہیں دے پاؤں گا جواب سر. یہاں سے آپ کو کوئی جواب نہیں دے پائے گا. ٹھیک ہے شیخ, آپ جواب دیں یا نہ دیں, لیکن مسئلہ ایک دم آئینے کی طرح صاف ہو گیا ہے, پانی کی طرح صاف ہو گیا ہے. آپ کے ساتھ یہ آڈیو لوگ سنیں گے اور لوگوں کا اصلاح ہوگا انشاءاللہ کہ آپ نے کس قدر کہاں سے کہاں تیر مارا اور کہاں نشانہ لگایا. دیکھیے آپ اگر انصاف والے ہیں نا تو یہ آڈیو پوری دنیا میں بھیجیے گا آپ. انشاءاللہ لوگ سمجھ جائیں گے. اب جواب اگر دیتے, میرے بھائی جواب اگر آپ شیخ دے دیتے تو اور بھی سونے پہ سہاگا ہو جاتا. یہی جو آڈیو ہماری ابھی بات لیکن آپ نے جواب دیا نہیں, اس کے لیے جو ہے تھوڑا کسر باقی رہ گیا. ہاں وہ یہی آڈیو آپ بھیجیے. ٹھیک ہے شیخ, آپ کی ساری جتنی مطلب ہے نا جتنی باتیں سب واضح ہو جائیں گی. بھیجیے آپ. ہلو شوق سے بھیجیے. ہاں جی ٹھیک ہے شیخ, انشاءاللہ اگلی ٹائم ملے گی. انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے.